الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. قابل تقریم عزت مآب عالم بعمل فاضل اجل روشنی اسلاف حضرت علامہ مولانا حافظ القاری نصر محمد صاحب دلگیرلی دعوت برکاتہ القدسیہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کرم سلامت رکھے. گلستان طہیرہ شریف کے یہ خوبصورت پھول ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، کاروبار میں، جان و مال میں مزید برکت عطا فرمائے. عزت مآب عالم بعمل خطیب بے مثل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری منصور احمد صاحب دام شرفہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بے منع برکتوں سے حسنوں سے نوازے. اور آج کی اس خوبصورت نشست میں خاص طور پہ جن ہمارے احباب نے تعاون کیا اور 10 محرم الحرام کی مناسبت سے اس عظیم الشان محفل ذکر امام امام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا اہتمام و انتظام و انصرام کیا. وہ ہماری میلاد کمیٹی کے عظیم اراکین ہیں بھائی محترم عاشق رسول ریاض قمر صاحب، بھائی محترم عاشق رسول بھائی محمد طاہر صاحب، اور ان کے دیگر تمام ساتھی مولدین جو محرم الحرام کی مناسبت سے، ربیع الاول شریف کی مناسبت سے اور 11ویں شریف کی مناسبت سے جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں یہاں، اس میں ماشاءاللہ یہ بڑی ہمت، کوشش اور تبدو سے نسل نو کو دین متین کا صحیح پیغام پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتوں سے نوازے. ایک مرتبہ محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ وسلم استاد گرامی اکثر مجھے حکم دیتے ہیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے اس کلام پاک کو پڑھنے کا. بڑی شان والا
کی شان تینو دساں سبحان اللہ میں بیبیاں آمنہ کی شان تینو دساں میں بیبیاں آمنہ دی بھئی جس دے موہے تو ملدا جس دے موہے تو ملدا صدقہ حضور دا بڑیاں شان والا حضور دا بڑیاں شان والا کنبا حضور دا اور حدیث پاک کا ترجمہ ہے یہ عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے کیا مقام ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں وہ ساری حضور کے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اور سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں جو حدیث ہیں وہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں آپس میں ایک ہے. عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے گفتار فاطمہ دی گفتار فاطمہ دی لہجہ حضور دا گفتار فاطمہ دی لہجہ حضور دا بڑیاں شان والا حضور دا اور یہ بھی حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ شہزادیاں تب کے ایسن صحابہ کے دے شہزادیاں تب کے ایسن صحابہ کے دے بھائی دو آنچ پورا پورا دو آنچ پورا پورا نقشہ حضور دا بڑیاں شان والا کنبا حضور دا بڑیاں شان معزز احباب عاشقان رسول اللہ کریم کی بارے قدس میں دعا ہے وہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آل کی سچی محبت آمین اللہم آمین. بلا شبہ یہ بہت بڑی سعادت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے پیار کرنا. آمین. اور ہم چونکہ اہل سنت ہیں تو ہمارے خمیر کے اندر ہماری گھٹی میں اہل بیت اطہار کی محبت شامل ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک ہم جس امام کو ماننے والے ہیں وہ امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. آپ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان. نعمان بن ثابت کی زندگی میں اگر 2 سال نہ آتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. تو پوچھا جی آپ کی زندگی میں وہ 2 سال کون سے ہیں؟ فرمایا وہ 2 سال وہ ہیں جو میں نے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اہل بیت اطہار کے عظیم پھول جو ان کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں میں نے گزارے وہ 2 سال اگر وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. مجھے جو کچھ ملا ہے وہ 2 سالوں کی برکت سے. سبحان اللہ. ہمارے امام ہیں 10,000 درہم وہ ہر ماہ اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کیا کرتے اور
ظالم حکومت نے ان کو جیل میں ڈال دیا، اور جیل کے ایک کونوں میں انہوں نے وہاں پہ تکلیفیں اٹھا اٹھا کے شہادت کی موت دنیا سے گئے، لیکن ظالم حکومت کا ساتھ نہیں دیا، اہل بیت اطہار کا ساتھ دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ ہمارے امام ہیں، اہل سنہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن ینزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت اطہار، امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت اطہار، حبکم تمہاری محبت، فرد من اللہ فی القرآن ینزلہ تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم پہ فرض کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر تمہاری محبت ہم پہ فرض کر دی گئی ہے، اور تمہاری محبت جس کے دل میں ہے وہ بڑے مقدر والا ہے۔ آگے ایک جملہ بولا بدبختوں کے لیے بھی کہ تم بھی کوئی حیا کرو، اہل بیت سے پیار کرو، یزید پہ لعنت کرو، نبی پاک کی اہل بیت سے محبت کرو، اس لیے کہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم، اے اہل بیت تمہارے لیے اس سے بڑا فخر کیا ہوگا، اس سے بڑی تمہاری عظمت کیا ہوگی۔ اندھے بندے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے اونچی شان کیا ہوگی۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو بندہ تم پہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز پوری نہیں ہوتی۔ جو بندہ تم پہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز پوری نہیں ہوتی، اس سے بڑی تمہاری شان کیا ہے۔ یعنی کوئی مانے یا نہ مانے، جب وہ تیار میں بیٹھے گا اسے درود تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ تو جن میں درود پڑھا جائے، ادھر تم درود پڑھ رہے ہو، ادھر دل میں ان کے بارے میں بغض رکھو، دو رنگی چھوڑ دے، یا رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سنگ ہو جا۔ جن پہ درود پڑھا جائے ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، یہ درس محبت اہل بیت اطہار ہے۔ تیسری بڑی عظیم ہستی جن کا نام ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 93 ہجری کی ولادت ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے، حتیٰ کہ شہر مدینہ طیبہ میں ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ اتنے بڑے امام ہیں، جوتی نہیں پہنتے کہ کہیں اس جگہ پہ میرا قدم نہ آ جائے جہاں پہ نالین مصطفیٰ لگے۔ جو حضور نبی پاک کی نسبتوں کا اتنا حیا کرتے ہیں کہ شہر مدینہ طیبہ میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے، بڑے عالی شان شاہی گھوڑے ان کے پاس تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک کے پاس اپنے گھوڑوں پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ ان سے پوچھا امام شافعی رحمہ اللہ نے، استاد جی اے امام مالک آپ گھوڑوں کے اوپر سوار نہیں ہوتے، اتنے اعلیٰ شاہی گھوڑے۔ فرمایا میں نے تمہیں دے دیے، لے جاؤ، لیکن میں ان میں نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ کہا کیا میں اس مدینہ کی سرزمین کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے رون دوں جس پہ آمینہ کے لال قدم لگا ہے، جو سرکار کی گزرگاہ ہے، میں اسے اپنے گھوڑے کے پاؤں تلے روں؟ اتنا ادب، اتنا احترام، اور اہل بیت اطہار کا اتنا ادب کہ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ علیہ السلام، امام محمد باقر آپ سے، آپ کے پاس جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا کہ سرکار یہ مسئلہ تو بتا دو، تو آپ امام فرمایا کرتے تھے اذهب الى مالک، وہ امام مالک ہے مدینہ طیبہ میں، مسئلہ پوچھنا ہے امام مالک کے پاس جاؤ، علمنا عنده، علم ہمارا ہے پر ہم نے اس کو دے دیا ہے، جس نے ہم سے مسئلہ پوچھنا ہے وہ امام مالک سے جا کے مسئلہ پوچھا۔ اور چوتھے امام ہے جن کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا کہ یزید پلید ہے، یزید کافر ہے، کفر کا فتویٰ دیا، لعنت کا بھی فتویٰ دیا، اس پہ لعنت ہے۔
تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی یزید پلید پہ آپ شخصی لعنت کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے، قال عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ وہ لوگ جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، وتقطعوا ارحامکم، رشتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یزید سے بڑھ کر زمین میں فساد کس نے پیدا کیا، اور یزید سے بڑھ کر رشتے کس نے پامال کیے، اور اس سے بڑھ کے لعنت بھی کس پہ ہوگی؟ میرے کریم آقا حضور نے فرمایا پہلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس کا نام قدار بن سالف تھا، جس نے حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اور بعد میں قیامت تک سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو مولا علی شیر خدا تمہاری گردن پہ تلوار چلائے گا۔ پہلے دور کا بدبخت وہ تھا، بعد کے دور کا بدبخت وہ ہے جس نے حضرت مولا علی پاک آپ کو شہید کیا، اور کربلا میں حضرت امام پاک آپ کو اور آپ کے کنبے کو شہید کیا۔ اس سے بڑھ کے لعنت کس پہ؟ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث پاک بیان کی، سرکار نے قرآن مجید کی آیت پڑھی فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ فرمایا پھر بعد میں لوگ ایسے آئیں گے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوتوں کی اتباع کی، فسوف یلقون غیا، اور عن قریب وہ وادی غی میں، جہنم کی وادی ہے جس میں ڈالے جائیں گے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا یہ کون ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ بعد میں ایک گروہ آئے گا اور وہ آگے اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرے گا، واتبعوا الشہوات، شہوتوں کو پروان چڑھائے گا، اور وہ وادی غی میں جائے گا۔ تو میرے سرکار نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے، آپ نے فرمایا حضور نے نام لے کر فرمایا تھا وَأَوَّلُهُمْ یزید، اور ان میں سے جو ان کا بانی ہوگا، پہلا بندہ اس بدبخت کا نام یزید ہوگا، جو نمازوں کو ضائع کرے گا، شہوتوں کے تکمیل کے لیے ہر برا کام، ہر غلط کام کرے گا، اور پھر اس کا ٹھکانہ بھی بتا دیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ میرے آقا کریم رحمت اللہ علیہ حضور کی آل پاک، سرکار کی نسبتیں، سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اہل بیت اطہار سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا فرمان ہے، حضور نے فرمایا حبی وحب اہل بیتی نافع لسبعۃ مواقع، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت 7 جگہ پہ کام آئے گی۔ کتنی جگہ پہ؟ احوالہم عظیمہ، وہ بڑے مشکل مقام ہیں، بہت بڑے بڑے مشکل ترین مقام 7 ہیں، اور ان 7 مقام پہ حضور فرماتے ہیں میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ یاد رکھیں یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر سن رہے ہیں، ان کریموں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ان کی محبت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ محبت دل میں ہوتی ہے تو اس کا اظہار پھر لفظوں میں آ جاتا ہے، عمل میں سامنے آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت یہ ضائع ہونے والی چیز نہیں، یہ کام آئے گی۔ کتنے مقام پہ کام آئے گی؟ ویسے تو ہر جگہ ہی کام آتی ہے، ویسے تو ان کریموں کی محبت ہر جگہ ہی کام آتی ہے، لیکن 7 مقام بڑے حضور نے بتا دیے، بڑے خطرناک مقام، مشکل ترین مقام، یہ وہاں پہ کام آئے گی۔ اولہن، ان 7 مقام میں سے پہلا مقام حضور نے فرمایا عند الوفات، جب موت کا وقت آئے گا، آخری ہچکی سانس نکل رہی ہوگی، اس لمحے میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ مشکل مقام ہے، اور یہ دعا کیا کرے یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ ایمان پہ، روح نکلے تو زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو،
ایک بندہ ایمان بچا کے لے گیا، سمجھ لو وہ دنیا میں آنے کا مقصد پا گیا، اور بندہ بہت بڑی بڑی کوٹھیاں، بلڈنگ، مکان اور بڑے بڑے باغات اور بڑے بڑے جناب بیلنس چھوڑ کے جائے، لیکن مرتے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہ ہو تو سارا کچھ ضائع ہو گیا، دنیا میں آنے کا مقصد فوت ہو گیا۔ اس لیے یہ دعا ضرور کیا کریں اور اعمال بھی ایسے کریں جس سے خاتمہ ایمان پہ ہو۔ عند الوفات حضور نے فرمایا مرتے وقت اس لمحے میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی بارگاہ میں علامہ اقبال ننگے پاؤں جایا کرتے تھے، جن کے مزار اقدس پہ علامہ اقبال ننگے پاؤں جن کے مزار اقدس میں جاتے تھے اور کہا کرتے تھے حاضر ہوا ہے شیخ مجدد کی لاحت پہ، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بربخت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں حضرت مجدد پاک کی شان کہ ان کی قبر انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ تو وہ مجدد پاک کہتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کا آخری وقت آیا، وہ دنیا سے جا رہے تھے، میرے والد گرامی آخری لمحات تھے، تو میں والد صاحب کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ سانس آخری جاری ہے، تو نزع کا عالم ہے، تو میں نے بآواز بلند کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کلمہ طیبہ میں نے اس لیے پڑھا کہ حکم ہے کہ جو مرنے والا ہو اس کے قریب اونچی آواز میں کلمہ شریف پڑھا کرو تاکہ اسے بھی یاد آ جائے، وہ بھی کلمہ شریف پڑھے۔ اسے یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، اس لیے کہ یہ کہو کہ کلمہ پڑھ تو ہو سکتا ہے اس موت کی تلخی کی وجہ سے وہ کہ نہیں پڑھتا تو خاتمہ کفر پہ ہو جائے گا۔ اس لیے حکم نہ دو بلکہ پڑھنا شروع کر دو، اسے یاد آئے گا وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ آپ فرماتے میں نے والد صاحب کے سرانے کھڑے ہو کے کلمہ شریف اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دیا تو والد گرامی نے آنکھیں کھول، آخری لمحات میں آنکھیں کھول کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، اشارہ کیا کہ کان میرے قریب کرو۔ تو امام سیدنا احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد پاک سلسلہ نقشبندیہ کے سب سے بڑے بزرگ برے صغیر کے، یہ قیام پاکستان کا سب سے پہلے تصور پیش کرنے والے، دو قومی نظریہ کا سب سے پہلے برے صغیر میں تصور پیش کرنے والے وہ مجدد پاک الفسانی۔ اب کہتے ہیں میں نے والد صاحب کے کان کے قریب، ان کے ہونٹوں کے قریب اپنا کان لگایا تو حضرت مجدد پاک کے والد صاحب فرمانے لگے میرے کانوں میں، بیٹے خوف زدہ نہ ہو، تیرے دل میں ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں، میرا دل اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہے، میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں عند الوفا، جب موت آخری لمحے میں ہوگی اس وقت میری اور میرے اہل بیت کی محبت وہاں کام آئے گی، تلخی ختم ہو جائے گی، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہے۔ دوسری جگہ فی القبر، حضور نے فرمایا میری اور میرے اہل بیت کی محبت قبر کے اندر کام آئے۔ جب فرشتے سوال پوچھیں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جب ان سوالات کے جواب دینے ہوں گے اس وقت جو شاید تمہارے کام آئے گی
گی وہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز میرے سرکار نے فرمایا عند النشور، نشر اٹھنا، تیسرا مشکل مقام ہے یہ قیامت والے دن جس وقت قبروں سے باہر نکلو گے تو جس کے دل میں جس کی محبت ہوگی، جو کسی وزیر سے پیار کرتا ہے، جو کسی مشیر سے پیار کرتا ہے، جو کسی انجینئر سے پیار کرتا ہے، جو کسی ڈاکٹر سے پیار کرتا ہے، جو کسی سے پیار کرتا ہے، وہ قیامت والے دن اس کے ساتھ اٹھے گا۔ جو اہل بیت اطہار سے پیار کرتا ہے المرء مع من احب، اسی کے ساتھ اٹھے گا، اس وقت ان کی محبت کام آئے۔ اور چوتھا مقام عند الحساب، فرماتے ہیں جس وقت وہ حساب و کتاب کی باری آئے گی اور نامہ اعمال پکڑایا جائے گا تو جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ بچ گیا، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس وقت جب نامہ اعمال دیا جائے گا اس وقت میرے اور میرے اہل بیت کی محبت ہمارے کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ مشکل مقام ہے۔ اور پانچواں فرمایا عند المیزان، جب وہ اعمال نامے، وہ عمل میزان پہ تولے جائیں گے، تکڑی پہ رکھے جائیں گے، ترازو میں رکھے جائیں گے، این اس لمحے جب ادھر نیکیاں ادھر گناہ، وہ چیزیں حساب کتاب بیلنس ہو رہا ہوگا کہ کیا بڑا ہے کیا چھوٹا ہے، اس وقت نیکیوں والے پلڑے میں حضور فرماتے ہیں میری میرے اہل بیت کی محبت وہاں کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور آگے حضور نے فرمایا عند الحوض، چھٹا مشکل ترین مقام یہ ہے کہ جب حوض کوثر میں جب پانی نہیں میسر ہوگا، جب برا حال ہوگا حشر کے میدان میں، لوگ بھاگتے پھر رہے ہوں گے اور اس وقت ایک حوض ہوگا جس کا نام حوض کوثر ہوگا۔ سب نبیوں کو حوض ملیں گے لیکن حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا حوض مجھے عطا کیا جائے گا۔ اتنا بڑا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں ایک سرا ملک یمن میں ہوگا اور دوسرا ملک شام میں، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، اور یہ میرے حوض کوثر کی ایک سائیڈ بنے گی اور اس طرح کی 4 سائیڈیں ہوں گی اور وہ گہرا بھی اتنا ہی ہوگا۔ اتنا بڑا حوض کوثر، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ اتنا گہرا اور اتنا بڑا جو حوض کوثر ہوگا اس سے پانی کیسے پینا ہے؟ تو فرمایا میرا رب، حضور فرماتے ہیں میرا رب اس میرے حوض کوثر کے ارد گرد جنت کے پیالے سجا دے گا، جنت کے پیالے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ پیالے کتنے ہوں گے؟ پوچھنے والوں نے بھی کمال کر دیا، بتانے والے نے بھی کمال کر دیا۔ حضور وہ پیالے تعداد میں تقریباً کتنے ہوں گے جو اس حوض کوثر کے ارد گرد رکھے جائیں گے؟ میرے سرکار نے فرمایا میرے رب نے آسمانوں میں اتنے تارے نہیں سجائے جن نے میری امت کے اعزاز میں پیالے کے عمل والے نے سجایا۔ کتنے پیالے ہوں گے؟ سب کو ایک طرف اصحاب بیمار ہوں گے، ایک طرف اہل بیت اطہار ہوں گے، حضرت امام حسن پاک ہوں گے، حضرت امام حسین پاک ہوں گے، حضور کے اہل بیت اطہار کے افراد ہوں گے۔ جو آئے گا اس کو سیراب کیا جائے گا، اس کے ہونٹوں سے آب کوثر لگایا جائے گا، دودھ سے زیادہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، جو ایک بار پی لے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ این اس موقع پہ حدیث سے صحیح ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں، امام حسن پاک اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت مولا حسن فرماتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ آئے گا حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے، آب کوثر پینے کے لیے، لیکن فرشتے آگ کی زنجیریں لے کے مار مار کے اس گروہ کو بھگا دے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو حوض کوثر پہ جام کوثر نصیب نہیں ہوگا؟ میرے سرکار فرماتے ہیں فرشتے ان کو مار مار کے اس لیے بھگا دیں گے کہ ان کے دلوں میں بغض اہل بیت اطہار ہے، جن کے دلوں میں بغض اہل بیت اطہار ہے حوض کوثر پہ ان کو پانی نہیں پلایا جائے گا، اور جن کے دل میں حب اہل بیت اطہار ہے ان کو حوض کوثر پہ سیراب کیا جائے گا۔ اور ساتواں مقام مشکل ترین، میرے کریم آقا رحمت اللہ علیہ حضور نے فرمایا وہ مشکل ترین ساتواں مقام ہے عند الصراط، پل صراط، پل صراط سے پار، یہ آخری مشکل ترین مقام ہے۔ پار ہو گیا بندہ جنت میں، آگے جنت ہے۔ تو اس مشکل ترین مقام میں حضور فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیتی، میری اور میرے اہل بیت کی محبت اس مشکل ترین مرحلے میں وہاں پہ کام آئے گی جب کوئی کام نہیں آئے گا، اس وقت اہل بیت اطہار کی محبت کام آئے گی، امام حسین پاک کی محبت کام آئے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام
مقطع ہے درد والا ہے. مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر حافظ. ایمان مفصل اور ایمان مجمل. مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر حافظ. میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین. میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین. یہ میں فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر لگا تھا. اب دوسرا پیغام محبت ہے ان کا مشن کیا ہے. امام علی مقام سیدنا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضا عنہ آپ 8 ذو الحجہ کو نکلے. اب آپ دیکھیں تاریخ کیا ہے. 8 ذو الحجہ کو قافلے مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف نکلتے ہیں. آگے عرفات میں جاتے ہیں, مزدلفہ کی طرف آتے ہیں. حج کا دن ہے, ایام حج شروع ہو گئے, لیکن این ایام حج میں 8 کو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آپ کا سفر کدھر روانہ ہوا قافلہ؟ کربلا معلیٰ کی طرف. یہ بھی عجیب بات ہے. ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے تھے اور آگے ان کی اولاد پاک میں سے این حج کے دنوں میں امام حسین پاک اسی ملک شام کی طرف جا رہے. آپ دیکھیں ادھر بھی پیاس تھی ادھر بھی پیاس ہے. یہاں بھی اسماعیل بیڑیاں رگڑ رہے ہیں اور ادھر سے چشمہ جاری ہوا. ادھر امام حسین پاک نے انقلاب کا ایسا چشمہ جاری کیا قیامت تک لوگ اس سے سیراب ہوتے رہے. آپ نکلتے کیوں نکلے تھے؟ مصلحت. اور آج کے دور میں جیسے بڑے بڑے لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ حالات کے تناظر میں جی بس ٹھیک ہے ساتھ دینا ہے. امام پاک نے اس دور میں ہمیں سبق دیا, اپنی جان قربان کر دی, اپنے آپ کو پیش کر دیا, اور اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ بہت سے دوستوں نے کہا ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ. بڑے بڑے اکابر صحابہ نے کہا ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ. آپ نے کہا میں تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا, میں تمہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. سب کو روک کے خود اپنے گھرانے کے ساتھ اور چند مخلص احباب کے ساتھ آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر کربلا معلیٰ میں پہنچتے ہیں. واقعہ بڑا طویل ہے, میں اصل پیغام دینا چاہتا ہوں. آخری لمحے بھی آپ نے اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا رات کی تاریکی میں ابھی بھی نکلنا ہے تو نکل جاؤ, میں تم پہ راضی ہوں. اس میں رشتوں کا بھی بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. بھتیجے اپنے چاچا پہ قربان ہو رہے ہیں, بھانجے اپنے ماموں پہ قربان ہو رہے ہیں, بیٹا باپ پہ قربان ہو رہا ہے. کیسا عجیب و غریب وفا کا یہ سبق ہے. اگر آج کے دور میں جب بھتیجے بھانجے اپنے ماموں چاچو کے خلاف ہیں, بیٹا باپ کا نافرمان ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہے, آپ اس منظر کو دیکھیں جہاں ہر کوئی امام پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے ایک دوسرے سے پہل کر رہا ہے, ایک بھی پیچھے نہیں ہٹتا. چراغ بجھا دیے جاتے ہیں, دیکھا جاتا ہے تو ایک بھی پیچھے نہیں. اور حضرت عباس کہنے لگے اے امام پاک آپ کہتے ہیں ہم چلے جائیں, یہ تو بتائیں آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں, پیچھے ہے کیا, آپ کو چھوڑ کے اور رستہ کون سا ہے؟ اور یہی رستہ یہ راہ عزیمت ہے, یہ راہ استقامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھ دی تھی. پوری کائنات کے پہاڑوں اور چٹانوں میں وہ قوت نہیں جتنے ان لوگوں کے دلوں میں تھی. حق کے لیے میدان کربلا میں جاتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, ان لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے ہیں. ساری رات عبادت میں گزرتی ہے. امام پاک کا مشن عبادت ہے, ریاضت ہے. آپ کے بیٹے شہزادہ علی اکبر اذان دیتے ہیں, اپنی نسلوں کو اذان کے ساتھ جوڑو. آپ قرآن پڑھتے ہیں, اپنی نسلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑو. آپ فرماتے ہیں ایک رات کی مہلت میں نے اس لیے لی ہے کہ اس ایک رات میں نماز پڑھوں, مجھے نماز سے بڑا پیار ہے. استغفار کروں, مجھے استغفار سے بڑا پیار ہے. درود پاک پڑھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, مجھے درود پاک سے بڑا پیار ہے. اور دعا کرتا رہوں کیونکہ مجھے دعا سے بڑا پیار ہے. یہ 4 کام تھے, کرتے رہے. اور اپنی ہمشیرہ کو وصیت کی میری بہن پردے کا خیال رکھنا, پردے کا خیال رکھنا.
آج ہم اس سبق کو بھلا بیٹھے ہیں. آج ہمارے ہی گھروں میں بیٹیاں وہ ٹک ٹاکیں بنا رہی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں. ہمارے بچے وہ منشیات کی طرف لگ رہے ہیں. وہ درس امام حسین پاک، وہ بیٹیوں کے لیے شرم و حیا کا درس وہ ہم بھلاتے جا رہے ہیں، اور ہر آنے والے لمحے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. امام پاک سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو پھر اپنے اپنے گھروں میں حسینیت کو فروغ دینا ہوگا، اپنے اپنے گھروں میں ان کے نقش قدم کو فروغ دینا ہوگا. وہاں سے امام پاک آگے نکلتے ہیں اور پھر آخری خطبہ دیتے ہیں. وہ تمام خطبات ہمارے موجود ہیں، ہمارے چینل پہ بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹی وی پہ بھی میں نے مدینہ طیبہ سے لے کے کربلا تک جتنے خطبے دیے وہ سارے میں نے پیش کرنے کی اللہ نے مجھے سعادت عطا کی. اور ان میں ایک خطبہ یہ بھی تھا آخری، جس میں آپ نے کہا کہ اے کوفہ والو، الا تنصتون الا تسمعون، تم سنتے کیوں نہیں ہو میری بات؟ وہ جو دشمن کا لشکر تھا ابن سعد کا، تم میری بات سنتے کیوں نہیں؟ ابن زیاد کے لشکر کو فرما رہے ہیں، یزید کے لشکر کو فرما رہے ہیں، تم خاموش کیوں ہو؟ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرے لفظ تم پہ اثر کیوں نہیں کرتے؟ پھر ایک جملہ بولا آپ نے فرمایا میرے لفظ تم پہ بے اثر ہو گئے. دیکھیں کہاں امام حسین کا خطبہ اور کہاں آگے جو مردود کھڑے ہیں ان پہ اثر ہی نہیں ہو رہا. وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ عطیاتکم من حرام، وہ جو حرام کے تحفے تم نے یزید سے وصول کیے ہیں، وملیت بطونکم من حرام، اور تمہارا پیٹ حرام سے بھر چکا ہے. یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے حق بات تم پہ اثر نہیں کر رہی. تو لقمہ حرام جس وقت شکم میں جائے گا، آج بھی وہی فتنہ ہے، اوپر امریکہ، اوپر ٹرمپ، نیتنیاہو بدبخت، عالم کفر، صہیونی قوتیں پوری اسلامی دنیا کے اندر اپنے سہولت گاہ ان کو گاڑ کر کیا کر رہی ہے؟ اپنے نظام کو نفاذ دینے کے لیے، کفر کو نفاذ دینے کے لیے اور اس کے اجرا کے لیے اس طرح کے افراد مسلط کر کے لوگوں کے دلوں سے شرم و حیا، اسلامی اقدار کا حیا، یہ سب کچھ نکال کے کیا کر رہی ہے؟ اسی یزیدی فکر کو پروموٹ کر رہی ہے. اور اس دور میں سب سے بڑے خناس اور بدبخت وہ ہیں عطیاتکم ملیت بطونکم من حرام، جو چند ٹکوں کی خاطر، پیسے کے چند عطیات کی خاطر آج بھی امت مسلمہ کو ذبح کر رہے ہیں، آج اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، امت میں فحاشی اور ریانی پھیلا رہے ہیں. یہ بدبخت اس دور میں بھی تھے، آج بھی موجود ہیں. اور یزیدیت ختم نہیں ہوئی. جو لوگ کہتے ہیں یزید مر گیا ختم ہو گیا، نہ، اس شیطان کی ذریت آج بھی زندہ ہے، وہ فتنے آج بھی زندہ ہیں، وہ اسی طرح ظلم و ستم کی چکی پوری دنیا کے اندر چلا رہے ہیں. ان کے سہولت کار آج بھی پوری دنیا میں آپ کو ملتے ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ امام حسین پاک کا جو جذبہ تھا وہ بھی ہم پیش کریں، ان کی قربانیوں کا تسلسل اس کو بھی پیش کریں، وہ صبر و استقامت وہ بھی دکھائیں، اس قرآن مجید سے محبت وہ بھی آج اسی طرح جاری رکھیں. وقت چونکہ اختتام کو پہنچ گیا ہے، اس لیے میں آخر میں وہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو آپ نے اس لمحے پیغام دیا. آپ نے فرمایا میں فساد کے لیے نہیں آیا، میں مدینہ طیبہ سے فساد کے لیے نہیں آیا. اگر اس لیے آتا تو میں اپنے ساتھ بہت بڑا لشکر جرار لے کے آتا، میں یہ بیویاں نہ لے کے آتا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہ لے کے آتا. میں اصلاح امت کے لیے آیا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امت کی اصلاح کے لیے آیا. اور اس مقام پہ آپ نے عزیمت کا رستہ اختیار کیا، رخصت کا رستہ اختیار نہیں کیا. رخصت کا رستہ اختیار کرتے تو قیامت تک کے لیے پھر امت رخصت پہ چلی جاتی، مگر عزیمت اور استقامت کا رستہ اختیار کیا. وہ اصحاب کہف تھے میدان میں، انہوں نے اپنے ایمان کو بچا کے غار میں اپنے آپ کو چھپا لیا. مگر اتنی امام حسین پاک نے آپ نے فرمایا ہم نے اپنے ایمان کو چھپا کے اپنے آپ کو غار میں نہیں چھپایا، کربلا کی دھرتی پہ لشکر کے ساتھ ٹکرا کے بتا دیا وہ پہلے دور کے ولی ہیں، ہم محمد عربی کے نواسے. جب آپ کے صاحبزادہ جی گئے نا حضرت سید شہزادہ علی اکبر کربلا کے میدان میں، تو آگے سے دشمن نے کہا تو کون ہے؟ تو فرمایا تو میرا تعارف پوچھتا ہے. اس نے کہا فرمایا پہ سن میرا تعارف کیا ہے. حضرت حفیظ جلندری تڑ میں آپ نے ان عربی شعروں کو اردو میں بدلا. فرمایا میرا تعارف یہ ہے کہ تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے
دی گھر سے ہمارے اور شاہوں کو ملا تاج نگین گھر سے ہمارے اور ڈرتے رہے جبریل امین گھر سے ہمارے ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے اور محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا وہ کربلا کی سرزمین محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا کیا اس مقام پہ آپ نے آخری لمحات میں کہا مجھے نماز پڑھنے دیجیے آخری لمحے میں بھی نماز نہیں چھوڑی وہ پیر وہ فقیر بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے جو کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے امام حسین سے بڑا صاحبزادہ دنیا میں نہیں ہے ان سے بڑا پیر کون سا ہے کربلا کی دھرتی پہ آخری لمحے میں بھی کہا نہیں نماز نہیں چھوڑنی سر سجدے میں رکھا ہاتھ میں نماز میں گردن پہ چھری چل رہی ہے اور زبان سے نکل رہا ہے فزت برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوتے ہیں اور محمد شہید ہوتے ہیں تو زبان سے نکلتا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ارے جو مرتے ہیں غیر حق کے لیے ان کی زبان سے یہ نہیں نکلتا جو حق کے لیے جاتے ہیں ان کی زبان سے یہی حق کا ترانہ نکلتا ہے یہ عظمت ہے اس نماز کی حالت میں اور پھر جب سر کاٹ دیا گیا اور نیزے پہ لٹکا دیا گیا اور پھر یہاں سے دمشق تک لے جایا گیا تو پھر تمام رستے میں امام سیوطی بیان کرتے ہیں بڑے بڑے 50 سے زائد حوالے میرے پاس موجود ہیں یہاں سے لے کے کربلا سے لے کے کوفہ اور پھر دمشق تک وہاں تک ملک شام کی فضاؤں میں جہاں جہاں سر انور جاتا رہا زبان سے قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے اس لیے کہتے ہیں کہ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ پیغمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو اور نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو معزز احباب پیغام امام حسین یہ ہے کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑنا جب تک سانسوں میں سانس ہے حق کو حق کہتے رہیں باطل کو باطل کہتے رہیں ایک نہ ایک دن ضرور انقلاب آئے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد دین قربانی مانگتا ہے یہ شروع سے آخر کا قربانی ہے اسلام کا پہلا جو مہینہ ہے وہ محرم ہے اور قربانی سے شروع ہوتا ہے اور اسلام کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے قربانی پہ ختم ہوتا ہے ابتدا تا انتہا قربانی ہے سلسلہ ہے اور پھر آگے اجر ہی اجر ہے پھر برکت ہی برکت ہے پھر میرے سرکار فرماتے ہیں ساری جنتوں میں 2 ستون ایسے ہیں جن سے سب جنتوں میں روشنی ہے پوچھا گیا پھر وہ 2 ستون کون سے ہیں فرمایا ایک ستون کا نام امام حسن ہے دوسرے ستون کا نام امام حسین
اللہ تعالیٰ ان کے نور سے ہم سب کو فیض یاب کرے، ان کی محبتوں سے ہمارے دامن کو لبریز کرے، آمین۔